تو غوث اعظم نے کہا میری ماں حافظہ قرآن تھی، فجر کی نماز کے بعد جب تک تلاوت قرآن نہیں کر لیتی تھی، کام سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں رہ کر سنتا رہا رب کے کرم سے ساری آیتیں مجھے یاد۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب جب آپ ایسا کرو گی تب نہ اولاد دیندار ہوگی۔ جب بغداد شریف پڑھنے جا رہے تھے، جیلان کی پڑھائی پوری کر لی، اور کہاں جا رہے تھے؟ بغداد شریف۔ امی سے بولے میں پڑھنے جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا دیکھیے آپ کے ابا ہے نہیں بیٹا، اور میں اکیلی ہوں، آپ 2 بھائی ہیں، انہوں نے مجھ کو 80 درہم دیا ہے، چھوڑ کے گئے۔ کتنا؟ 80 درہم۔ ماں بہنوں توجہ سے سننا، اور باپ بھائی بھی توجہ سے سننا۔ کتنے دیے ہیں؟ 80 درہم۔ تو کہتی ہیں حصے کے حساب سے تو تمہارا حصہ 40 درہم ہی ہوا۔ اے بیٹے یہ 40 درہم میں تمہاری کمر میں باندھ دیتی ہوں، قافلہ جا رہا ہے، ساتھ میں چلے جاؤ، اپنا خیال کرنا، میں دیکھ نہیں پاؤں گی، آ نہیں پاؤں گی، تمہارا جائزہ نہیں لے پاؤں گی، توجہ سے پڑھائی کرنا۔ ہاں میری وصیت ہے کہ جاتے جاتے میں یہ کہتی ہوں کہ کبھی جھوٹ مت بولو۔ عمر 8-9 سال کی اور آپ چل پڑے، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ گھیر لیا اور لوٹ پاٹ شروع ہو گئی۔ آپ بھی سائیڈ میں کھڑے ہو گئے۔ ایک ڈاکو آیا، بولا میاں کچھ ہے؟ تو کہا ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ تو کہا 40 اشرفی ہیں۔ اشرفی کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو۔ کہا 40 اشرفی ہے۔ کہا 40 اشرفی؟ تو سوچا یہ بچہ ہے، دماغ کام نہیں کر رہا، چھوٹی عمر کا، یہ میرا بچہ ہے نا 10-11 سال کا ہے۔ سرکار غوث پاک کی عمر 9 سال غالباً تھی، اور اس عمر میں آپ فرماتے ہیں کہ اماں میرے پاس 40 اشرفی ہے۔ تو سوچا ٹھیک نہیں کی بات ہے، چلو چھوڑو یہ بچہ۔ آگے بڑھا، دوسرا پوچھا، آگے بڑھ گیا، تیسرا پوچھا، آگے بڑھ گیا، لوٹ پاٹ کے سارا سامان وہ سب ایک پہاڑ کی کھو میں لے گئے اور بنٹوارا شروع کیا۔ تو سردار سے کہا یار ایک بچہ تھا، تو سائیڈ میں کھڑا تھا، بڑا نورانی چہرہ تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ پیسہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں 40 اشرفی ہے۔ بادشاہ نے کہا ارے 40 اشرفی تو موٹی رقم ہوتی ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کیا کہا؟ 40 اشرفی موٹی رقم ہوتی ہے، تب تم نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کہا ہم نے سوچا بچہ ہے کہاں رکھا ہوگا، چھوڑو ہٹاؤ جانے دو۔ کہا نہیں واپس چلو۔ واپس آیا، کہا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو فرماتے ہاں 40 اشرفیاں۔ کہا کہاں ہے؟ تو کہا میری صدری میں میری اماں نے سل کے رکھا ہے۔ کہا دکھاؤ۔ تو وہ سیل توڑی گئی، کس کے سامنے؟ جس سے چھپانا تھا، ڈاکوؤں سے بچانا تھا، اسے توڑ کے آپ نے دکھایا۔ ڈاکو دیکھا، حیرت میں ڈوب گیا، کہا او صاحبزادے یہ تو بتاؤ کہ میں ڈاکو ہوں، تمہارے ان افراد قافلہ کے لوگوں کو مارا، ڈپٹا، چھینا، چھوڑا ہے، اور میں سارا مال لے کے چلا گیا، تمہارے بھی یہ مال بچے تھے میں لے کے چلا جاتا، تم نے صحیح کیوں بتا دیا، جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو غوث اعظم نے فرمایا میری ماں نے چلتے وقت کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بول۔ کہا ماں تو اپنی ماں سے وفاداری اس درجہ رکھتا ہے کہ تو ماں کے کہنے پر اس مشکل میں پڑھ کے بھی جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے؟ تو ہم تو زمانے سے اپنے خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، تیری ستیتا بتا رہی ہے، تیری سبھیتا بتا رہی ہے، تیری صداقت بتا رہی ہے کہ تو کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ ارے تو مجھ سے اشرفی کیا بتایا، ہمیں ایمان عطا کر دیا، کرم فرما، دستے کرم بڑھا، اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ ڈاکوؤں نے
کہا میاں آپ چوری کرنے میں میرے سردار تھے، ڈکیتی ڈالنے میں ہمارے راہبر تھے، اور اب آپ کلمہ پڑھ کے نیکوکار بن رہے ہیں، دیندار بن رہے ہیں، تو ہم کیوں بھلا ڈکیت بنے؟ ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیے اور غور کریے، دیکھنے میں یہ ایک بات معمولی سی ہے کہ غوث اعظم نے سچ بولا، مگر اس کا کردار اور فیضان یہ ہے کہ 40-41 لوگوں نے توبہ کر کے ایمان قبول کر لیا، اور غوث اعظم کی ماں سے وفاداری نے ایسا سلا دیا کہ اتنوں کو ایمان کی دولت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا عمر فاروق صاحب قبلہ امجدی، عظمت غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ہم اپنے بچوں کو بھلائی ستیتا سکھاتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ ہم تو جھوٹ فریب دغا دار، اگر بچہ نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ بڑا سیدھا ہے، ٹھیک نہیں ہے، اسے بھوتھا بھی کہتے یہ اکیڈمی کے لائق نہیں، اس کو مدرسے میں ڈالنا، مدرسے میں پڑھنے جائے گا اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، مدرسے میں جائے گا بھوتھرا ذہن قرآن کی برکت سے کچھ بھی راہ پائے گا تو یہ سدھر جائے گا، اس کو مدرسے میں ڈالنا۔ اب اگیا جو تیز ہوتے اسے اکیڈمی میں پہنچ کر وہ کالج میں جائے گا۔ میں آپ سب کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس غوث اعظم کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، آج یہ سیکھ لے کے اٹھیں کہ غوث اعظم کی ذات طیبات اپنی بارگاہ عظمت سے ساری کائنات کو ایسی فیوز و برکات عطا فرمائی کہ صرف آپ کے نام کا تذکرہ سن کے بہت دیروں نے کلمہ درود اور اسلام۔ آپ پڑھ کے جب فارغ ہو تو تقریر نہیں کرتے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، خواب میں آئے، کہا بیٹا تم تقریر کیوں نہیں کرتے، لوگوں کو سمجھاؤ، وعظ و نصیحت کرو، دین کی باتیں سناؤ؟ تو فرماتے ہیں میرے آقا میں بھلا اجمی آدمی ہوں اور عربیوں کے بیچ رہتا ہوں، یہ عرب لوگ زبانوں میں فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، ان کے سامنے میں تقریر کیسے کروں گا، گنگے کے مانند ہیں ہم۔ آپ نے فرمایا نہیں تم تقریر کرو گے، قریب آؤ۔ آقا علیہ السلام نے اپنے منہ سے لعاب دہن ڈالا، ایک بار، دوئی بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار، حتیٰ کہ 7 بار۔ فرماتے اب تم تقریر کرنا۔ تب تک حضرت مولائے کائنات ابو الحسن خیبر شکن آفتاب نبوت کے دلکش کرن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آئے، فرماتے بیٹا تقریر کرا کرو۔ تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ کروں گا۔ تو کہتے قریب آؤ، حضرت علی پاک نے بھی آپ کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، 1 بار، 2 بار، 3 بار، 6 بار۔ تو حضرت غوث پاک نے فرمایا آقا علیہ السلام نے میرے منہ میں 7 بار لعاب ڈالا تھا اور آپ نے 6 بار ڈالا، کیوں 6 بار ڈالا، 7 بار کیوں نہیں ڈالا؟ تو کہتے ہیں وہ پیغمبر اسلام ہیں، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا بروبری کیسے کر سکتا ہوں؟ توجہ کرنا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولائے کائنات۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی المرتضیٰ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ایک گھونسا زمین پر مار دے تو زمین کا سینہ پھٹ جائے اور خیبر کی زمین پر چشمہ ابل پڑے، یہ وہ کہہ رہا ہے جو قلعہ خیبر کو اپنے دستے قدم سے پکڑ کے ہلا دے تو 13 کلومیٹر کی پھیلی زمین کی فصیل پر وہ قلعہ اس طرح ہلے کہ زلزلہ آ جائے، یہ وہ کہہ رہا ہے جو لوہے کا دروازہ اکھاڑ کر دشمنوں کے مقابلے میں ڈھال بنا کر لڑے اور جب زمین پر پٹک دے تو 40 صحابی اسے مل کے نہ اٹھا پائیں، بلائیں یا علی مشکل کشا تشریف لائیے، حضرت علی آئے، کیا بات ہے بھائی؟ تو اس دروازے کے نیچے ساز و سامان دب گئے ہیں، ذرا مدد کریے اٹھوا دیجئے۔ اللہ کا شیر اپنی آستین چڑھا کر اپنا دستے کرم لگا کر ایک ہی ہاتھ سے 16,000 کنٹل وزنی دروازے کو اٹھا کے پلٹ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی کی بروبری کیسے کروں گا؟ یہ دیوبندی، یہ چکڑالوی، یہ رافضی، یہ قادیانی، یہ تہریہ، یہ جبریہ، ذلیل گھٹیا دماغ اور کل ذہن لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے۔ ارے بے عقل، جب علی آ کر غوث اعظم کے خواب میں کہتے ہیں میں 6 بار ہی لعاب ڈالوں گا، 7 بار نبی نے ڈالا ہے، میں نبی کی بروبری نہیں کر سکتا، تو بھلا تم جس کا تھوبڑا بی بی غور سے دیکھ لے تو طلاق